الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اہل ایمان، اہل اسلام، دن میں کئی مرتبہ ایک دعا کرتے ہیں. بس اوقات اس دعا میں کیا مانگتے ہیں خیال نہیں رہتا. اللہ کے دربار میں کیا درخواست ہوتی ہے دھیان نہیں ہوتا. دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم. سورہ فاتحہ اس کا ایک نام دعا بھی ہے، سورۃ الدعا. اور مسلمان نماز میں کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اچھے لوگوں کا راستہ دے دے، نیک لوگوں کا راستہ دے دے، نبیوں کا راستہ دے دے، ہمیں صدیقین کا راستہ دے دے، ہمیں شہداء کا راستہ دے دے، ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں کا راستہ دے دے. صراط الذین انعمت علیہم. اللہ ہمیں اچھے لوگوں کا راستہ دے دے جن پر تیرا انعام ہے اور جن پر اللہ کریم کا انعام ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. گویا کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں صراط النبیین، اللہ نبیوں کا راستہ ہمیں اس راستے پہ ہمیں ڈال دے، ہمیں صدیقین کے راستے پہ ڈال دے، ہمیں شہداء کے راستے پہ ڈال دے. صراط الصالحین، اے اللہ ہمیں اپنی برگزیدہ بندوں کے راستے پہ ڈال دے. یہ ہم نمازوں میں کہتے ہیں اللہ سے، اور دن میں مسلمان کئی مرتبہ اللہ سے یہ درخواست کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم. اچھے لوگوں سے واسطہ دے دے، نیک لوگوں کا راستے پہ ہمیں ڈال دے جو تیرے ہاں مقبول ہیں، برگزیدہ ہیں، جو ایک کامیاب زندگی گزار کے گئے ہیں، ان کے راستے پہ ڈال دے. کوئی شخص کامیاب زندگی گزارنا چاہے تو اس کا ایک پہلو یہی ہے کہ ایسے کامیاب لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرے. کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کامیاب لوگوں کی زندگی دیکھے، ان کی صحبت میں بیٹھے، ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرے، ان کی زندگی کی نقل اتارے، ان کی عادات اور اخلاق کو اپنائے، اس کی زندگی، ان کامیاب لوگوں کی زندگی اس کے سامنے ہو. ایک دن یہ بھی کامیاب ہو جائے گا. گویا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ جو تیرے ہاں کامیاب گزرے ہیں ہمیں ان کے راستے پہ ڈال دے. کہ ہم دعا کرتے ہیں. آج ہمیں جو لوگ کامیاب دکھائے جاتے ہیں، جو ہمیں دکھائے جاتے ہیں، وہ انتہائی ناکام ہوتے ہیں. اپنی قومی زندگی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں، اپنی نجی زندگی میں، اپنی اخروی زندگی میں، اپنی دنیاوی زندگی میں انتہائی ناکام ہوتے ہیں، اور ہمیں وہ کامیاب دکھائے جاتے ہیں.
اور بس اوقات مسلمان قوم اور اس مسلمان نسل کے سامنے ایسے آئیڈیل پیش کیے جاتے ہیں جو مسلمان بھی نہیں ہوتے. یہ ہے کامیاب انسان. تبھی تو مسلمان رسوا ہوتے. جو مسلمانوں کے ہاں واقعی کامیاب شخصیتیں ہیں ان کے تذکرے مٹ گئے. ان کی زندگیاں آج مسلمان قوم سے اوجھل ہو گئیں. جو واقعی کامیاب گزرے ہیں درخواست کرتے ہیں اللہ سے، اور یہ درخواست بھی اللہ نے سکھائی ہے، یہ دعا بھی اللہ نے بتلائی ہے کہ تم یوں دعا کیا کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. قرآن کا ایک خوبصورت انداز ہے، کسی جگہ اپنی بات کو مختصر کرتا ہے پھر آگے خود ہی اس کی تفسیر بھی کرتا ہے. یہ بھی خوبصورت انداز ہے قرآن کا. یہاں تو اختصار سے کہہ دیا جن پر اللہ تو نے انعام فرمایا ہے ان کی راہ پہ ہمیں ڈال دے. دوسری جگہ اس کی وضاحت کر دی کہ جن پر اللہ کا انعام ہے ہیں کون؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ ہیں کامیاب لوگ کہ گویا کہ ہم مسلمان اللہ کے دربار میں یہ درخواست دن میں بارہا پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں کامیاب لوگوں کے راستے پہ ڈال دے. یعنی نبیوں کے راستے پہ، صدیقین کے راستے پہ، شہداء کے راستے پہ، صالحین اور نیک لوگوں کے راستے پہ ہمیں ڈال دے. یہ تیرے برگزیدہ بندے. شہیدوں کے راستے پہ ڈال دے، نیک لوگوں کے راستے پہ ڈال دے. تو یہ عشرہ ذی الحجہ ہے اور اس مہینے کا یہ آخری عشرہ ہے. اس میں ایک کامیاب شخصیت ہے، سبحان اللہ، حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی شہادت اس مہینے کے آخری عشرے میں ہوئی اور ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمیں عثمان کے راستے پہ ڈال دے، ہمیں شہداء کے راستے پہ ڈال دے. یہ کامیاب ترین شخصیتیں ہیں اور کیوں نہ ہو ان پر تو نظر انتخاب اللہ کے نبی کی پڑی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا، حضرت رقیہ کا. جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنی دوسری بیٹی پیش کر دی، حضرت ام کلثوم. اس کا بھی جب انتقال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے لو کان عندی ثالثہ لزوجت لعثمان، اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو وہی میں عثمان کو دیتا. کیسی کامیاب شخصیت ہوگی. یہ وہ خوش نصیب ہیں جو بالکل ابتدا ہی میں اسلام کو انہوں نے قبول کیا اور پھر آپ نے اپنی زندگی، اپنے وسائل، اپنی دولت اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی. جب مسلمان مدینہ منورہ میں ہجرت کرتے ہیں تو پانی کی شدید کمی تھی. ایک کنواں تھا جو ایک یہودی کے پاس تھا، اس کا پانی بہت میٹھا تھا. مسلمان جاتے وہ مہنگے داموں پانی بیچا کرتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون اس کو میرے لیے خریدے گا وَلَهُ الْجَنَّةُ، اس کو اس کے بدلے میں جنت ملے گی. اور عثمان چپکے سے گئے اس یہودی سے کہنے لگے تم اسے بیچ دو. اس نے کہا میں نہیں بیچتا. آپ نے بڑی قیمت لگائی، اس نے پھر انکار کیا. اس نے کہا میں 12,000 درہم لوں گا، وہ بھی آدھا بیچوں گا. اس زمانے میں یہ بہت بڑی رقم تھی. حضرت عثمان نے فرمایا مجھے آدھا ہی دے دو. جب آدھا خریدا
ایک دن مسلمان پانی پیتے، ایک دن وہ پانی بیچتا۔ مسلمان اتنا پانی لے لیا کرتے تھے کہ ایک دوسرے دن کا بھی گزارا ہو جایا کرتا تھا۔ اب اس کے پاس خریدار کوئی نہیں، اس نے بقیہ آدھا بھی 8,000 درہم میں بیچ دیا۔ تو یہ پورا کنواں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا۔ بئر روما مشہور کنواں تھا۔ یہ اعزاز حضرت عثمان کے حصے میں آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجد کی توسیع کرنی ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حضرت عثمان کھڑی ہوئی ہے، 20,000 درہم قریب کی زمین خریدی، مسجد کی توسیع کروائی۔ جیش العسرہ، سب سے مشکل معرکہ اور سب سے مشکل لشکر روم کے مقابلے میں، یہی وہ موقع تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں کھڑے ہوئے، کون اللہ کے راستے میں اور لشکر اسلام کے لیے اپنے وسائل مہیا کرے گا؟ حضرت عمر آئے، اپنا آدھا مال لے کے آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنا کل مال لے کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر کھڑے ہوئے، اور کون دے گا؟ حضرت عثمان آئے، 1,000 اونٹ محض ساز و سامان کے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا 1,000 اونٹ اور محض ساز و سامان کے۔ پھر اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے، 1,000 اونٹ اور محض ساز و سامان کے۔ پھر اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، حضرت عثمان آگے بڑھے، 1,000 درہم حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں میں لے کر اسے اچھال رہے اور فرمایا عثمان اب کوئی عمل ایسا نہیں جو تجھے بھی نقصان پہنچائے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ کامیاب شخصیتیں اسلام کی، یہ ہے وہ کامیاب شخصیتیں۔ تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، لیکن پورے مکہ میں آپ کی ایک عزت تھی کہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ دیانتدار ہیں، آپ اپنا عہد پورا کرتے ہیں۔ آپ کی دیانت اور سچائی کی وجہ سے سبحان اللہ مکہ کا نوجوان آپ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ جب آپ مسلمان ہو گئے تو کہیں مکہ کے نوجوان بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہو گئے، اور یہ بات مشرک کے لیے کہاں قابل برداشت تھی۔ بڑے جتن کیے، بڑی تکلیف دی، بڑے آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے، آپ کسی طرح اسلام کی زندگی سے دستبردار ہو جائیں، کیونکہ ایسی مقبول شخصیت، ایسی محبوب شخصیت، سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ایسی معزز شخصیت اسلام کے دامن میں آ گئی تو خطرہ ہے کہ بہت بڑی تعداد کا یہ اسلام کی طرف نہ آ جائے۔ یہ پہلا جوڑا تھا جو اسلام کے راستے پہ ایذا اور تکلیف کی وجہ سے ہجرت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، جاؤ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر لیں، آپ کی بیٹی اور آپ، سب سے پہلے آپ نے ہجرت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ سب سے پہلا جوڑا ہے جو بیوی اور شوہر نے مل کر اللہ کی خاطر ہجرت کی ہو۔ پھر آپ مکہ تشریف لے آئے، پھر آپ نے مدینہ ہجرت کی، اور مدینہ میں جا کر مسلمانوں کی اپنے مال و جان سے خدمت کی، اور سبحان اللہ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی پیش کرتی۔ آپ کی مظلومانہ شہادت، اللہ کے راستے میں جان کی قربانی، ذی-النورین 2 بیٹیاں آپ کی نکاح میں۔ ہم دعا تو کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہتے تو ہیں صراط الشہداء، صراط النبیین،
صراط الصدیقین، اے اللہ ان کے راستے پہ ہمیں ڈال دے، یہ خوبیاں، یہ عادات، یہ اخلاق ہمارے اندر بھی پیدا ہوں۔ یہ ہیں کامیاب لوگ مسلمانوں کے۔ یہ تھی وہ شخصیات جو مسلمان معاشرے کے لیے قابل نمونہ تھی، جو مسلمان نسل کے لیے واقعی آئیڈیل تھی، کہ جن کا جان و مال اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف تھا۔ سب کچھ پیش کر رہے تھے۔ تو میرے عزیزو، اپنی اولادوں کو ان شخصیات کی زندگی بھی پڑھایا کرو۔ یہ ہیں کامیاب لوگ جن کی کامیابی کا اعلان اللہ کریم نے فرمایا ہے۔ سورہ فتح 26 کی آیت ہے، حدیبیہ کا مقام ہے، کفار اور مشرکین آپ کے لیے راستے میں روڑے اٹکا رہے کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، تلواریں نکال لی، جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارت کے لیے اپنے داماد کا انتخاب کیا، حضرت عثمان، جاؤ انہیں بتاؤ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم صرف بیت اللہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ خبر ملی، اطلاع آئی کہ حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی، انہیں شہید کر دیا گیا۔ لیکن اہل اسلام کے ہاں اس ایک شخصیت کا خون اتنا قیمتی تھا کہ 1400 صحابہ حضور کے ساتھ بے سر و سامانی کے عالم میں، کوئی جنگی وسائل اور جنگی تیاری نہیں، ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیعت کر رہے، اور بیعت اس بات پہ کر رہے کہ اگر عثمان کی شہادت ہوئی تو خون کے قطرہ، اس کے ہر قطرے کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں۔ یہاں بیعت ہو رہی ہے، اور جب بیعت ہوتی ہے اور صحابہ حضور کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان سب کے اوپر پھر میرا ہاتھ ہے، ان سب کے اوپر پھر میرا ہاتھ ہے۔ اور ایسے جان نثار کہ اپنی زندگیاں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے پیش کر رہے ہیں۔ تو میں بھی آج اعلان کرتا ہوں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ ان کی رضا کا اللہ نے آسمانوں سے اعلان کر دیا، میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، یہ ہیں وہ مقبول شخصیات۔ مسلمان کی کامیابی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، دنیا یا آخرت۔ مسلمان کی کامیاب زندگی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، اور دوسری رجال اللہ، اللہ کے نیک بندے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسرا رجال اللہ، اللہ کے نیک بندے۔ جیسے انسان کی زندگی کی رہنمائی اور کامیابی لیے اللہ کا دستور ضروری ہے، ایسی انسان کی فلاح اور کامیابی کے لیے اللہ کے پیارے بندوں کی زندگی بھی ضروری ہے، شخصیات بھی ضروری ہے۔ تبھی تو ہم نماز میں اللہ سے کہتے ہیں اللہ ان شخصیات کے راستے پہ ڈال دے۔ صرف یہ نہیں کہا کتاب اللہ کے راستے پہ ڈال دے، یہ نہیں کہا سنت کے راستے پہ ڈال دے۔ کتاب اللہ بھی ضروری، لیکن ساتھ ساتھ کتاب اللہ پہ عمل کرنے والی شخصیات بھی، ان کا نمونہ بھی ضروری، تاکہ گمراہی نہ ہو، فتنے میں نہ پڑے۔ اس لیے حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، قیامت تک اگر راہ حق پہ چلنا ہے، قیامت تک راہ حق پہ چلنا ہے اور فتنوں سے محفوظ رہنا ہے،
تو ما انا علیہ و اصحابی، بس یہ دیکھ لو جس راستے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ، بس یہ دیکھ لو کہ جس راستے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ۔ اللہ رب العزت ان شخصیات کی عقیدت، محبت اور احترام اور ان کی مبارک زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔